آئیے دیکھتے ہیں جی آج ایک دلچسپ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فنکشنز آف دا برین اور سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 اور 16 اس میں کون سا خاص کنیکشن ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ برین کا جو سب سے سامنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دا فرنٹل لوب۔ دا فرنٹل لوب۔ تو اس حصے کا اور اس آیت کا کیا آپس میں کنیکشن ہے؟ تو جو لوگ دماغ کے حصوں کو یا سائنس کے سبجیکٹ کو یا ہیومن باڈی کو اسٹڈی کرتے ہیں میڈیکل میں، ان کو یہ لازمی پتہ ہوگا کہ فرنٹل لوب دماغ کے سامنے کے حصے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ فرنٹل لوب کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیں آیت نمبر 15 کی طرف، سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 کو ذرا غور سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ تو اس کا ترجمہ غور سے ذرا پڑھیں۔ یقیناً اگر وہ، یعنی کہ ابو جہل کے بارے میں یہ آیت ہے، یقیناً اگر وہ ابو جہل باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ تو اس میں ایک خاص بات نوٹ کریں کہ ابو جہل کو اس کی پیشانی کے بالوں سے یا پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کس طرف گھسیٹا جائے گا؟ یعنی کہ دوزخ کی طرف یا آگ کی طرف، عذاب کی طرف۔ تو یہ بات دیکھیں کہ کیوں ابو جہل کے بازو سے کیوں نہیں پکڑا جائے گا، اس کے سر کے دوسرے حصوں سے یا کہیں سے بھی پکڑ کے اس کو پھینکا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر پیشانی کا ذکر کیا ہے، اور پھر پیشانی کا جو فنکشن ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس پیشانی کا فنکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں بتایا ہے کہ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار۔ تو اب یہ پیشانی اور جھوٹ اور خطا کار اور غلطی، تو یہ سب کچھ آپس میں اس کا کچھ خاص کنیکشن ہے جو ہم کو اس سے واضح طور پر پتہ چلے گا کہ جو پیشانی ہوتی ہے، جس کو سائنٹیفک لینگویج میں آپ دا فرنٹل لوب بھی کہتے ہیں، تو اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرنٹل لوب کا اصل میں فنکشن کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی اور خطا کار پیشانی کیوں کہا ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ فرنٹل لوب جو ہے، جو پیشانی ہے، اس میں دماغ کا جو حصہ ہے وہ اصل میں ذمہ دار ہے انسان کے تمام فیصلوں کا، انسان کی اچھائی اور برائی کا۔ تو آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں دا فرنٹل لوب جو ہے اس کے فنکشنز پر۔ تو دیکھیں سب سے پہلا فنکشن اسپیچ اینڈ لینگویج۔ پیشانی میں جو فرنٹل لوب ہے، دماغ کا سامنے والا حصہ ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟ سب سے پہلا فنکشن جو اس کا مین فنکشن ہے وہ ہے اسپیچ اینڈ لینگویج، یعنی کہ انسان کی بول چال، جو لفظ وہ بولنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، پھر ابو جہل جو ہے اس کی آپ ہسٹری کو دیکھیں، اس کے بارے میں پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی سازشیں یا جو بھی برے الفاظ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولتا تھا، اصل میں یہ اس کا جو برین ہے، جو دماغ ہے، اس کا فرنٹل لوب جو ہے وہ اصل میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی پیشانی سے پکڑیں گے، کیونکہ وہی حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتا تھا یا آپ کے خلاف سازشیں تیار کرتا تھا۔ اسی طرح فرنٹل لوب میں جو موٹر سکلز ہیں، موٹر سکلز یعنی کہ انسان جو حرکات کرتا ہے، وہ بھی فرنٹل لوب ذمہ دار ہے ان حرکات کا، یعنی کہ ان حرکات کو پلاننگ کرنا، جسم کے حصوں کو کنٹرول کرنا، وہ موٹر سکلز کہلاتی ہیں جو کہ فرنٹل لوب میں ہی کنٹرول کی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو وہ کچھ سازشیں تو سوچتا تھا، اور جو سازشیں اس نے کرنی ہوتی تھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو مشکلات وہ پیدا کرتا تھا، یا اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا، یا اس طرح کی کوئی بھی ذلیل حرکات آپ کے خلاف کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی فرنٹل لوب، جو پیشانی میں فرنٹل لوب کا حصہ ہے برین کا، وہ بھی اس میں ہی وقوع پذیر ہوتی تھیں۔ اسی طرح فرنٹل لوب کا ایک اور فنکشن کمپیئرنگ آبجیکٹس، کمپیئرنگ آبجیکٹس یعنی کہ چیزوں میں فرق کرنا یا چیزوں کی سمجھ بوجھ کرنا۔ اسی طرح میموریز،
اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہمارے دماغ میں فیڈ ہوتا ہے، جو سیو ہوتا ہے، وہ بھی اسی دماغ کے حصے میں سیو رہتا ہے۔ اسی طرح جو فیلنگز جو ہیں انسان کے احساسات ہیں، وہ بھی فرنٹل لوب میں ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ انسان اچھائی برائی کا فیصلہ کرنا، کچھ اچھا محسوس کرنا یا برا محسوس کرنا، ہر طرح کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی فرنٹل لوب میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اسی طرح موٹیویشن جو ہے، کوئی کام کرنے کا جذبہ یا کسی کام کے بارے میں سوچنا یا پلاننگ کرنا، وہ بھی دماغ کا یہی حصہ کام کرتا ہے، فرنٹل لوب۔ اسی طرح ڈوپامائن سینسٹیو جو نیورونز ہوتے ہیں وہ بھی اسی حصے میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اور وہ ڈوپامائن جو نیورونز ہیں یا ڈوپامائن ایسا ایک کیمیکل ہے جو انسان کو ریوارڈ اور خوشی، اس میں وہ تعلق بناتا ہے۔ یعنی کہ انسان اچھا کام کرتا ہے، اس کی تعریف کی جائے تو اس کے دماغ میں جو کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامائن، وہ اس کو خوشی محسوس کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہی سب تقریباً مین جو فنکشنز ہیں، اور بھی اس میں فنکشنز ہیں، لیکن یہ جو مین فنکشنز ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دا فرنٹل لوب جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ دماغ کا یہ جو پیشانی والا حصہ ہے، اب ہمیں اس سے زیادہ سمجھ آئے گی اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 اور 16 میں جو خطا کار اور جھوٹی پیشانی یا جو سامنے والا حصہ ہے پیشانی کا، یا پیشانی کے اوپر جو بال ہے انہیں فور لاک بھی کہتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خاص حصہ ہے فرنٹل لوب والا یا دماغ کا سامنے والا حصہ، اس سے پکڑ کر ابو جہل کو کیوں گھسیٹنا ہے، کیونکہ یہی پیشانی کا حصہ ہے جس سے انسان اچھے اور برے خیالات کو سوچتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، اور اسی پیشانی کے حصے سے انسان اچھی یا بری پلاننگ کرتا ہے، اور یہی انسان کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو انسان کے جو کریکٹرز ہیں، انسان کا جو کردار ہے، اس کو یہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، اور یہی حصہ ذمہ دار ہے کہ انسان کی پرسنالٹی اچھی ہے یا بری ہے، یا وہ ایک نیک انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، یا وہ ایک برا انسان ہے۔ تو اسی وجہ سے ابو جہل کی برائی کی وجہ سے، اس کی بری فیلنگز کی وجہ سے، اس کے گستاخانہ کلمات کی وجہ سے، اور اس کی بری میموری، بری فیلنگز، اور اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو پلاننگز تھیں، اس کے جو برے احکامات وہ دیتا تھا اپنے حواریوں کو، تو وہ سب جو ہیں کہاں وقوع پذیر ہوتے تھے؟ دماغ کے فرنٹل لوب کے حصے میں۔ اب آپ صرف اور صرف یہ سوچیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت برین کا جو فنکشن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ساتھ معلوم تھا کہ کون سا حصہ دماغ کا کیا کام کرنے والا ہے، جبکہ 1400 سال بعد جو جدید سائنس ہے اس نے ان حصوں کو دریافت کیا، اور ان کے جو فنکشنز ہیں ان کو کافی ریسرچ کے بعد جو ہے انسان کو پتہ چلا کہ ان کا کیا کام ہے، یا یہ کون سے کام سر انجام دیتے ہیں دماغ کے کون سے حصے۔ تو یہ بھی ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے، جو کہ ہمیں ریسرچ کے بعد انسان کی اتنے 100 سالوں کے بعد انسان کو اس بات کا پتہ چلا کہ انسان کے دماغ کا کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، جب کہ سب مومن جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم صرف ان فنکشنز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اس کے دماغ میں سوچے جانے والے جو خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔